بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ فورم ود جنید انصاری, ریڈیو کلینک ود جنید انصاری آج کا خصوصی پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح ایک کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ, ایک ایسی اسپیشلٹی کہ جس سے بہت لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, جس میں بہت سے پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں. اور پہلے نیم حکیمی والا کام بہت زیادہ جاری تھا اس میں, لیکن الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ کا بڑا شکر کہ اللہ کی بلیسنگ سے اب ہمارے وہ ڈاکٹرز, نوجوان ڈاکٹرز کے جو پہلے یہاں پہ ہمیں میسر نہ تھے, اب وہ ڈاکٹر اسپیشلائز کرنے کے بعد میرپور آزاد جموں کشمیر میں اپنی یہاں پر سہولیات اور سروسز دے رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل شبیر ڈرمٹولوجسٹ, ماہر امراض جلد ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آزاد جموں کشمیر محکمہ صحت میں بھی سروسز مہیا کر رہے ہیں اور اسکن اینڈ ریماٹولوجی سینٹر DHQ ہسپتال کے بالمقابل ایک سپر اسپیشلائزڈ یہاں پہ کلینک جو ہے اسے بھی چلا رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب سب سے پہلے ویلکم ان دا شو. یہ بتائیں گے حضور ذرا تھوڑا آپ کا تعارف ہو جائے, کہاں سے آپ نے پڑھا, کہاں سے اسپیشلائز کیا اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بہت شکریہ جنید انصاری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ صحت کے حوالے سے جو ہمارے موضوعات ہیں اس کو اجاگر کرتے رہتے ہیں, مسائل کے حوالے سے بھی بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. تو نام تو میرا آپ نے بتا دیا, ڈاکٹر فیصل شبیر نام ہے میرا جی. تو بیسیکلی تعلق میرا میرپور سے ہی ہے جی, اور میں گزشتہ 15 سال سے محکمہ صحت کے ساتھ منسلک ہوں ایز اے پرماننٹ امپلائی. تو میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم میرپور سے ہی حاصل کی, اس میں شائن ماڈل اسکول تھا, اس میں پھر ڈگری کالج, ہمارا جو گورنمنٹ ڈگری کالج ہے وہاں سے میں نے FSC کی. اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کی سیٹ پہ نامینیٹ ہوا. آگے پھر میں نے چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ سے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ سروس جوائن کی 2007 کے اندر جی, آزاد کشمیر کے اندر. تو پھر یہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جب ہم ایلیجیبل ہوئے تو اس میں پھر سوچا کہ اب پوسٹ گریجویشن کا دور ہے تو پوسٹ گریجویشن بھی کرنی چاہیے. صحیح. تو وہ لوگوں نے مشورہ دیا, گھر والوں نے بھی تھا, ان کو بھی شوق تھا, مجھے بھی پرسنلی بھی تھا کہ اب اسپیشلٹی کا دور ہے. اب وہ جیسے آپ نے بات کی کہ نیم حکیم یا اس طرح کی, وہ سمجھ لیں کہ ہمارا سمپل جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ نیم حکیم کی طرح ہی ہم سمجھتے ہیں اس کو. تو ان دا سینس کہ اسپیشلٹی کا دور ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ آگے کچھ کرنا چاہیے. صحیح. تو وہ پھر میں نے اس اسپیشلٹی کو چنا اسکن کے حوالے سے جی. تو میں نے CMH جہلم اور CMH لاہور سے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی. اپنے کائنڈ سپرویژنز میڈم نادیہ افتخار, آج کل بریگیڈیئر ہیں MH اپنا ہاسپٹل پنڈی میں, اچھا, اور کرنل قمر الدین خان صاحب میرے بڑے اچھے سپروائزر تھے. میری بڑی لک تھی کہ میں ان کے انڈر کام کرتا رہا ہوں. صحیح. تو واپس آ گیا سر. پھر اب ایک تو محکمہ جوائن کیا, تو میں آج کل ویسے ایز اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام سپروائز کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بھمبر میں. صحیح. ہمارا جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہے اس میں فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. تو ڈاکٹر فیصل شبیر صاحب, آپ نے ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر تعلیم مطلب ان سے استفادہ کیا, آپ نے اپنی طب کی ایجوکیشن کو سپر اسپیشلٹی کے اندر جب آپ لے کے گئے, اسکن اسپیشلسٹ جو ہیں, مجھے اسکن بتا دیں یہ جلد کیا ہے؟ جلد کوئی اہم سی چیز ہے؟ جلد کوئی اہم چیز ہے؟ اسکن کیا ہوتی ہے سر؟ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں پہلے. بہت شکریہ جی, بڑا اچھا سوال ہے. یہ تھوڑا سا مسکنسپشن ہوگی ہمارے اندر کہ ہم لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں, کہ ہم لوگ شاید اسکن کو ایز اے عضو, ایز این آرگن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جبکہ جلد آپ کے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے. سب سے بڑا آرگن, سب سے بڑا عضو جلد ہے. جلد ہے جی. واہ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کی مختلف آگے اسٹرکچرز ہیں اس کے اندر جی. وہ اس کی جو تہ ہے اس میں ایپیڈرمس ہے, اس میں ڈرمس ہے, اس میں ہائپوڈرمس ہے. یہ تو اس کی فارمز ہوں گی کہ اس میں کس چیز سے وہ مشتمل ہوتی ہے. اللہ نے جو جلد بنائی ہے اس کے فائدے کیا ہیں سر؟ اس کا استعمال کیا ہے؟ ذرا لوگوں کو یہ بتائیں سر. دیکھیں جی, جلد کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ, ایک تو یہ ٹمپریچر مینٹین کرتی ہے, آپ کی ریگولیشن, آپ کا تھرمامیٹر سمجھ لیں یا تھرموسٹیٹ وال جیسے گاڑیوں میں ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو میں چونکہ تھوڑا سا گاڑیوں کے کاروبار سے بھی منسلک ہوں, اس لیے میں نے وہ آپ کو مثال دی ہے. جی. ٹھیک ہے جی. وہ بیسیکلی آپ کا ٹمپریچر کنٹرول جو میکینزم ہے, سارا جو مینٹیننس کا کنٹرول ہے وہ جلد کے تھرو ہی ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا ٹمپریچر ریگولرائز کرنے کے لیے جلد سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کی جو میکینیکل انجریز, آپ کی فزیکل انجریز, آپ کی تھرمل انجریز, ٹھیک, کوئی بھی سبسٹینشیل انجری جو آپ کی اس کو انٹرنل آرگن کو آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسکن کا ہی سہارا لیتے ہیں. بالکل صحیح. اسکن آپ کو بچاتی ہے ان ساری
جو آفات جو میں نے آپ کو نام لیا جی، ان ساری آفات سے بچانے کے لیے اسکن ہی آپ کا ایک بیریئر ہے. اچھا. تو یہ جو اسکن ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے بال ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ بالکل اوپر جا کے کراؤن کے اوپر، یہ بالوں سے لے کر ناخن پیر کے جو ہیں، اسکن مختلف جو جسم کے حصے ہیں، مختلف کردار ہوتے ہیں اس کے. جی بالکل. اسکن دیکھیں، اسکن آپ کی بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، جی، آپ کے ناخن، آپ کے بال اور آپ کی جو ظاہری جو جلد ہے، جی، یہ ساری جلد کے اندر اسی ڈومین میں آتے ہیں. صحیح. اس میں آج کل مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بالوں کا گرنا بڑا ایک عام سا ایک فینومینا، اسپیشلی ینگ ہمارے جو پاپولیشن ہے، چاہے وہ فیمیلز ہیں چاہے میلز ہیں، ان کے اندر بڑا ایک کامن سی کمپلین ہے جو مطلب ایج کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ پری میچور بھی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ پری میچور، آپ کی ہیئر فال ہے، ہیئر تھننگ ہے، وہ کچھ تو ایج سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جو آپ کی 40+ اگر ایج میں آپ کی تھننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایک اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ہارمونل لیول کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پلس آپ کا ایک جینیٹک پیٹرن ہے جو آپ انہیرٹ کرتے ہیں اپنے ددیال یا ننہال کی طرف سے. بالکل صحیح ہے. وہ تو چلیں گرنا سمجھ آتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھیں، کچھ میڈیکیشنز ہیں ان کے استعمال سے، بیجا استعمال سے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کی کچھ اور جو انفیکشنز ہیں، لوکلائز انفیکشنز، آپ کے بالوں کے اندر کوئی انفیکشن ہے، چاہے وہ بیکٹیریا ہے، چاہے وہ وائرس ہے، چاہے وہ فنگس ہے، وہ بھی آپ کے بالوں کے گرنے میں اس کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کیٹلائز کرتی ہیں جی اس چیز کو. جی بالکل. تو اچھا یہ بتائیں گے اب ڈاکٹر صاحب، ہم یہاں پہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں پورے پاکستان میں، پورے آزاد کشمیر میں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ ریڈیو ہیلتھ کلینک ود جنید انصاری میں ماہر امراض جلد، اسکن اسپیشلسٹ، ڈرماٹولوجسٹ، آسان الفاظ میں ماہر امراض جلد کہیں گے، اسکن کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیصل شبیر ہمارے مہمان ہیں. یہاں پہ تھوڑا مجھے بتائیں گے، آج کل بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی، او جی رنگ ہم نے گورا کرنا ہے جی، او جی وہ پتہ نہیں کریم لگائیں اور صبح اٹھیں تو جناب رنگ گورا ہوا ہو. یہ مردوں میں بھی اب یہ آ رہا ہے، خواتین میں تو بہت ہی زیادہ یہ چیز ہے. کیا یہ کوئی پازیٹو رجحان ہے یا اس سے بیماریاں مزید پھیل رہی ہیں؟ آج کل پارلرز میں جاتے ہیں بندے، گئے ہیں جناب، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بندہ وہ دیکھ کے ران پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ کو کچھ بنا دیتے ہیں وہ. جی بالکل. پازیٹیو رجحان تو یہ بالکل بھی نہیں ہے جی. جی. تو میں جب ٹریننگ کے اندر تھا تو ہمارے جو سپروائزرز، اگر ان کے پاس کوئی مریض آتا تھا کہ اب اس حوالے سے کہ میں، جیسے آپ نے بات کی کہ ہم لوگ سارے بحیثیت قوم جی گورا ہونا چاہتے ہیں. جی جی. ایک ہمارا المیہ سمجھ لیں، یا ہمارا پسندیدہ مشغلہ سمجھ لیں، یا شوق سمجھ لیں، یا ہم انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. جی جی. جو بھی بات کہیں، جس طرح مختصر کہ ہم گورا ہونا چاہتے ہیں. جی. اب اس میں دیکھیں ہم پھر جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں نا، مجھے صرف اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم جو پراپر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پراپر کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، ہم لوگ یہ جو اخباروں میں اشتہار، اس پہ جو دوائیاں، کوئی لوشن، کوئی کریمز، اوور نائٹ جو نائٹ کریمز ہوتی ہیں کہ آپ 15 منٹ میں یا 15 دن میں یا 7 دن میں آپ کو وہ گورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بظاہر. جی 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 جی. ٹھیک ہے جی. وہ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بجائے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا کوئی افادیت بھی ہو اور وقتی کو فائدہ حاصل بھی ہو جائے جی، بٹ ان دا لانگ رن اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. ہوتا کیا اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جلد پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جلد پتلی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. جب وہ جلد پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سمجھ لیں کہ آپ اوپر والی تہ آپ نے اس کی ضائع کر دی، آپ نے اوپر والی تہ اتار دی. جی بالکل. وہ اس رگڑ سے وہ آپ کی دل کی اوپر والی تہ ضائع ہو گئی، آپ کی خون کی رگیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خواتین اور کچھ ہمارے مرد حضرات بھی جو اس تجربہ کرتے ہیں، جی جی، وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چیکس یا ان کی جو جہاں انہوں نے اپلائی کی ہوتی ہیں وہ کریمز وغیرہ، تو وہاں پہ آپ کو سرخی نظر آتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ جیسے خون پھٹنے لگا. جی بالکل. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہے جس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں، وہ اوپر سے آپ اس کی رگڑنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی خون کی رگیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ خون کی رگیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو سینسٹیوٹی لیول ہے اسکن کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ دھوپ میں نہیں نکل سکتے، آپ کو چبھن ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ اسی طرح کسی خدا نخواستہ اس میں اسکن کینسر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کینسر، سرطان تک ہو سکتا ہے اس سے؟ جی بالکل. او مائی گڈنس. تو یہ پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو جتنے ہمارے نیم حکیم اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن بہت زیادہ کام چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، وہ 4-6 ڈال دیتے ہیں جی کہ اتنے دنوں کے اندر آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. ان چیزوں پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے نا؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں ایک تو ہمارا المیہ یہی ہے نا کہ ہم ایک تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں ہمیشہ. جی جی.
اسی لحاظ سے ہم پھر مار کھاتے ہیں کہ جی آپ نے اشتہار دیکھا اخبار میں یا آپ کی ریڈیو پہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی، ٹی وی میں کوئی اشتہار دیکھا، یا آپ آج کل فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، بے شمار آپ کے سوشل میڈیا کے پورٹلز ہیں، اس پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اب اس پہ یہ کہ کوئی آپ اتھینٹک کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی آپ کو پاس کوئی ریفرنس ہوتا ہے کسی علاج کا تو وہ آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے. ادروائز میں کہتا ہوں کہ اس کو اسٹرکٹلی آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس طرح کی جو ہماری پریکٹس ہے، چاہے وہ پارلرز کے اوپر ہے، چاہے وہ آپ میڈیکل سٹورز کے اوپر چیزیں اویلیبل ہیں یا جنرل سٹورز کے اوپر اویلیبل ہیں، اس طرح کی کریمز اسپیشلی جو اسٹیرائڈل بیسڈ کریمز ہیں ان کو آپ چہرے پہ اپلائی بالکل بھی نہ کریں. ڈاکٹر فیصل شبیر، کلاسیفائڈ اسکن اسپیشلسٹ، ڈرماٹولوجسٹ، ریڈیو ہیلتھ کلینک ود جنید انصاری میں ہمارے مہمان ہیں، اور آپ گفتگو کر رہے ہیں جو مختلف اسکن کی بیماریاں ہیں، مختلف جو ایشوز یہاں پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں، مرد، خواتین، بچوں کو، ان کے حوالے سے علاج کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے، اور کیا کیا احتیاطیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. ڈاکٹر فیصل شبیر صاحب، میرپور میں آپ جب سے تشریف لائے ہیں اسپیشلائز کرنے کے بعد لاہور سے، آپ نے یہاں کیا دیکھا ہے کہ زیادہ بیماریاں کون کون سی آپ نے لوگوں میں دیکھی ہیں؟ انصاری صاحب دیکھیں، کچھ بیماریاں تو ایسی کامن ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ پہ ہی پائی جاتی ہیں. اچھا. ایک تو اس سے موسم کا یا انوائرمنٹل جو آپ کی چینجز ہیں اس کا، یا ایج کا، یا ایج گروپ، یا اس میں جنس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک ایکولی وہ سب کو متاثر کرتی ہیں. صحیح. تو میرپور ہم نے ریسنٹلی ابھی جو میں نے سردیوں میں پریکٹس سٹارٹ کی، تو سردیوں میں سب سے پہلے جو ہماری امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چل بلینس، عام لفظوں میں جس کو ہم پرنیوسس کہتے ہیں. اچھا. وہ بیسیکلی ہے ہی سردیوں کی بیماری. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کے اندر آپ کے نا متاثرہ جو شخص ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں وہ آپ کی سوجنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. سرخ ہوتی ہیں، ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو خارش بھی ہوگی، اس کے اندر آپ کو درد بھی ہوگا، الٹیمیٹلی اس کے اوپر سپر امپوزڈ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خدا نخواستہ وہاں سے السریٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو ٹائملی اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے یا کرواتے. صحیح. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سوج جاتے ہیں جو پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، رنگ بدل جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس میں پرائمری ہمارا جو مقصد ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ بیسیکلی ہے ہی سردیوں کی بیماری. اچھا. اور یہ سردیوں میں ہی ہوتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک. اس میں پھر بچے یا بڑے کا اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو مطلب کسی خاص ایج کا کوئی تعلق نہیں ہے، خاص جنس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. اس میں پرائمری ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی وہ ہے کہ آپ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں جو آپ کا متاثرہ حصہ ہے اس کو آپ نے گرم رکھنا ہے. ٹھیک. گرم رکھنے سے آدھا مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ کا وہ حل ہو گیا، کیونکہ یہ سردی کی بیماری ہے اور سردی میں ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مریض ایسا آتا ہے کہ جو اب اس سٹیج سے وہ آگے چلا گیا کہ گرم رکھنے کے باوجود بھی اب اس کی جو سویلنگ ہے، اس کے اندر جو خون کا جماؤ ہے، اس کے اندر جو سوزش ہو گئی، اس کے اندر جو درد ہے، اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اچھا. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کچھ آپ کو کچھ خاص ادویات ہیں اپلیکیشن کے لیے دی جاتی ہیں، اس میں کچھ اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں، کچھ ایمولینٹس ہیں، موئسچرائزرز ہیں. اس کے بعد ایک بلڈ پریشر کی خاص ایک دوائی ہے، نیفیڈپین اس کو کہا جاتا ہے. جی. تو وہ کچھ مریضوں میں ہم وہ بھی دیتے ہیں. لیکن یہ آپ معائنہ کرنے کے بعد ہی ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ادویات کون کون سی اور کس مقدار میں دینی؟ جی بالکل، وہ اس حساب سے ہی پھر ہوتا ہے کہ اس میں تعلق تو ایج کا اس سینس میں نہیں ہے کہ علاج کے حوالے سے پھر اگر آپ نے کریم کوئی دینی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر ہم دیکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کوئی اس کے ساتھ کوئی اگر کوئی کھانے والی دوائی دینی ہے، کوئی انفیکشن اگر ہو گئی اس کی دوائی دینی ہے، وہ ساری چیزیں پھر دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے. جی جی. اچھا، ساتھ ساتھ میں سوال بھی شامل کرتا جاتا ہوں. جی، ساجد محمود صاحب ہیں سیکٹر B4 سے، سلام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. جی کہہ رہے ہیں جی بڑا اہم پروگرام. ڈاکٹر فیصل صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری عمر 50 سال کے قریب ہے، مجھے شوگر بھی ہے 12-13 سال سے، اور مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے سردیوں کے شروع سے مجھے جسم پہ رات ہوتا ہوں تو صبح کے ٹائم دانے نکل آتے ہیں، کھجلی ہوتی ہے، اور 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ دانے غائب ہو جاتے ہیں. کیا یہ اسکن کا مسئلہ ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے؟ جی، اس میں دیکھنا پڑے گا آپ کو، ایک تو ایگزامن کرنا پڑے گا کہ دانے کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے جی. خاص کچھ بیماریوں میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ میرپور میں آج کل سکیبیز کے بہت زیادہ کیسز ہیں. ٹھیک. اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں پرائمریلی خارش اس کی جو رات کو ہی ہوتی ہے،
مطلب بتاتے ہیں رات کو سوتا ہوں صبح اٹھتا ہوں تو جی اس میں پھر یہ کوئی ایسی میڈیکیشن سے اس کا کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے. آپ جیسے شوگر کی دوائی کھا رہے ہیں جی اس میں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوموربڈ آپ کو نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ارلی اگر ملاحظہ کروا سکیں تو اچھی بات ہے. اس میں پھر آپ دیکھ کے کہ دانوں کی نوعیت کیسی ہے, اس میں کوئی ارٹیکیریا جیسے آپ کے جو ترپھڑ جن کو کہتے ہیں اس طرح کے دانے ہوتے ہیں, اس میں مختلف فارمز ہوتی ہیں اس کی, وہ بھی ایسا کچھ فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, کوئی میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ کرنٹلی اگر آپ کسی ماہر اسکن اسپیشلسٹ کو دکھا سکیں یا میرے پاس تشریف لیں تو میں دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ اس کا معائنہ کر کے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. جی ساجد صاحب, یہ آپ کا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کسی بھی اسکن کے ماہر کو یا ڈاکٹر فیصل صاحب کو اسکن اینڈ ریمیٹولوجی سینٹر DHQ ہاسپٹل کے بالمقابل یہ سینٹر موجود ہے, آپ وہاں پہ ان کو چیک کروا لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے یہ علاج آپ کو بتا سکیں گے. آنسا مریم ہیں جی, اسلام گڑھ سے اسلام دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب السلام علیکم, میری عمر 22 سال ہے اور مجھے تھوڑا سا پرابلم ہے کہ چہرے پہ چھائیاں وغیرہ ہیں. ایک دو جگہ پہ ڈاکٹر صاحب جو گلی میں ڈاکٹر نہیں ہیں یعنی کہ جو ڈاکٹری پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے کوئی کریم دی لیکن پھر دوبارہ بیماری ہو گئی. کیا اس کا یہ کیا ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے یہ جنید بھائی یہ بیسیکلی ملازمہ کی بیماری ہے جی, اس کو ہم ملازمہ کہتے ہیں, چھائیاں عام لفظوں میں جن کو ہم کہتے ہیں, وہ یوزلی آپ کے چہرے پہ, ناک پہ, آپ کے گالوں پہ, آپ کے ماتھے پہ اور آپ کے جو اپر لپ یوزلی ان پہ اور تھوڑی کے اوپر اچھا مختلف آپ کی جو پگمنٹیشن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. پہلے وہ شروع میں بعض کا تھوڑی ہوتی ہے, پھر وہ ملتے ملتے آپ کو وہ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تو اس کا بھی ایج سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں پھر بے شمار فیکٹرز ہیں. اس میں آپ کا ہارمون لیول, اس میں آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی, اس میں آپ کی جو لائف سٹائل ہے, اس کے علاوہ آپ کا سن ایکسپوئر, اس کے علاوہ آپ کا سٹریس, اچھا یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس بیماری کے حوالے سے. دوسرا جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ اس میں پھر ہم لوگ یہی جو عام طور پہ جو اسٹیرائڈ بیسڈ کریمیں جو گلی محلوں میں یا میڈیکل سٹورز کے اوپر یا عام جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جی جی ڈاکٹرز تو نہیں مطلب جو کویکری پریکٹس نہیں حکمت ہو رہی ہے, بظاہر ڈاکٹر ہیں وہ کویکری کے حوالے سے تو وہ عام طور پہ یہی چیزیں ان کو اپلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ کہ آرام آئے یا نہ آئے یہ تو ایک تو ہے کہ گارنٹی کوئی نہیں ہے, وہ تیر بادف ہو یا نہ ہو, یہ تو استعمال کرنے کے بعد لگ گیا تو تیر, نہ لگا تو پھر وہ ہمارے حوالے. بعد میں جب آتے ہیں خراب ہو کے تو تھوڑا سا ہمیں ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ان ٹائم کسی ماہر کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, آپ کو لمبے عرصے کے لیے پھر دوائی کھانی بھی نہیں پڑتی اور لگانی بھی نہیں پڑتی. جیسے ابھی یہ بہن بتا رہی ہیں تو ان کا بہتر یہ ہے کہ پراپرلی معائنہ کیا جائے, ان کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی دیکھی جائے, ان کا اسٹریس لیول دیکھا جائے اور اس کے علاوہ ان کا سن ایکسپوئر کا پوچھا جائے. اس کے بعد پھر پراپرلی جو اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں جو لگانے کے لیے, کھانے کے لیے, ابھی تو خیر میڈیسنز کے علاوہ لیزر ٹریٹمنٹ بھی آ گئی ہے جو آپ کی پگمنٹیشن کو کور کرتی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ عنقریب میرپور میں سٹارٹ کرنے لگے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے اہل علاقہ کو بینیفٹ ہوگا. تو یہ جو بہن ہے ہماری آنسا مریم صاحبہ, یہ چیک کروا لیں, کیوں چیک کیے بغیر تو کوئی دوائی اس طرح کسی کو بتانا. جی بالکل, میں اسکن اینڈ رومیٹولوجی سینٹر ہمارا جو DHQ کے بالکل اپوزٹ ہے, وہاں پہ منڈے سے فرائیڈے تک شام 3 سے 7 بجے تک اویلیبل ہوں. 4 آورز آپ یہاں جی بالکل, وہ آپ کسی ٹائم بھی آ کے چیک کروا سکتے ہیں. جی آنسا مریم بی بی, آپ مہربانی کر کے سب سے پہلے تو کسی بھی قسم کی یہ جو آپ ایسے چیزیں, ایسی کریمیں جو کہ کسی ڈاکٹر کے اسکن اسپیشلسٹ کے مشورے کے بغیر آپ کو کسی نے دے دی ہیں, ان کا استعمال فوری طور پہ آپ بند کر دیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ جی بالکل. اور اس کے بعد آپ یہ ہے کہ اپنے علاقے کے کسی اسکن کے ماہر کو یا ڈاکٹر فیصل شبیر صاحب یہاں میرپور میں اویلیبل ہیں, انہیں آپ چیک کروا لیں. اور خدارا جتنی بھی بہنیں, بیٹیاں, بھائی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, ہماری ان سے درخواست ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر فیصل شبیر صاحب نے بتایا کہ انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگن رقبے کے اعتبار سے وہ انسانی جلد ہے, سکن ہے, اسے فار گرانٹیڈ مت لیں, اسے نیم حکیموں کے ہتھے مت چڑھائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں گے, جو آپ بتا رہے تھے, ایک تو آپ نے بتا دیا ہاتھ پیر جو سن ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں. ایک بہت سے سوالات یہاں پہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, میں نام لے دیتا ہوں. امجد صاحب ہیں, ساحر صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں, میرپور کے مختلف علاقوں سے. یہ سب بچے پوچھ رہے ہیں جی کہ ہماری کسی کی عمر 18 سال ہے, کسی کی 22 سال, کسی کی 25 سال, کے بال بڑی تیزی سے گر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بال گرتے کیوں ہیں اسکن سے, اور نئی اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کیا دے رہے ہیں آپ کہ بال ذرا نہ گریں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی
تو یہ جو بالوں کا گرنا جو ہے نا وہ جلد والوں کے لیے بڑی عام سی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں جی. تو اس میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو ینگ ہماری جو جنریشن ہے اس کے اندر بالوں کا گرنا بہت زیادہ ایک عام سی کمپلین ہے جی. اس میں دیکھیں کازز پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کوئی آپ کی لوکلائز کوئی انفیکشن، چاہے وہ بیکٹیریل ہو، چاہے وائرل ہو، چاہے وہ فنگل ہو، ٹھیک ہے جی، اس سے بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو اسٹیرائڈل آپ کی جو اینابولک اسٹیرائڈز ہیں اس کی جو میڈیکیشنز کچھ ایسی خاص میڈیکیشنز ہیں، کچھ ہارمونل پریپریشنز ہیں، تو وہ بھی آپ کی جو ہارمونل جو بیلنس ہے آپ کا اس کو جب امبیلنس کرتی ہیں تو اس سے بھی بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ بہت جلدی ارلی آپ کی عمر میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو سٹریس ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو. اس کے علاوہ جو بالوں کی اپنی جو بیماریاں، بالوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اب قصہ مختصر کہ بیماری جو بھی ہو اس میں ہم بال گرنا جو ایج کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ایک اور ریزن ہے، اس کو ہم اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا کہتے ہیں. بالوں کا گرنا اس میں آپ کا اینڈرو مینس کہ آپ کا ایک خاص ہارمون ہوتا ہے جس کا لیول جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے سر کے اوپر جو کراؤن والا ایریا اس سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں. اچھا، عمر کے ساتھ جو گرتے ہیں مردوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو کن پٹیوں سے اوپر تھوڑا سا لیفٹ رائٹ سائڈ سے بال گرتے ہیں یا پھر کراؤن ایریا میں بالکل مڈل سے جا کے بال ان کے تھن ہونا شروع ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی پیٹرن واقعی ایسا ہے یا بیماری سے ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ ٹپیکل پیٹرن ہے جی. اس کو جو میل بالڈنس کا پیٹرن ہے نا، اینڈروجینیٹک ہم اس کو ایلوپیشیا کہتے ہیں جی. اس میں یہ کہ صرف آپ کے جو ہمارے جو اس کے ریسپٹرز ہیں وہ آپ کے سر کے کراؤن والے ایریا میں ہی ہوتے ہیں. آپ نے ریئرلی دیکھا ہوگا کہ سائڈ سے یا پیچھے سے آپ کو گنجا بندہ نظر آیا ارلی ایج میں. جی 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 ٹھیک ہے. ود دا پیسج آف ایج تو چلیں وہ 65-70 سال کی عمر میں جا کے آپ کے پیچھے جو اپنا گردن والا ایریا یا کنپٹی والا ایریا جہاں سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز جو آپ کی جو ینگ ایج میں ہمارے بالوں میں تھننگ، بالوں کا گرنا، یہ بڑی عام سی کمپلین ہے. تو اس کے لیے ایک نئی موڈیلٹی ہے جی. باقی جو ٹریٹمنٹس کے علاوہ جو ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹس دیتے ہیں اس میں آپ کے ملٹی وائٹامنس ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ کی جو ایکیوٹ کوئی انفیکشن اگر چل رہی ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کازز کو دیکھا جاتا ہے. آپ کوئی میڈیکیشن ایسی لے رہے ہیں تو اس کو ہم بند کروا دیتے ہیں. ٹھیک. تو فیمیلز کے اندر جو ہارمونل امبیلنس ہے وہ بھی ایک کاز ہے. کوئی سسٹمک ڈیزیز جیسے کوئی ہائپوتھائرائڈزم، کوئی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جو کچھ ایسی بیماریاں جو جسم خود بناتا ہے، کچھ وجہ سے وہ ٹریگر کرتی ہیں. تو وہ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ ہوتا کیوں ہے، پر یہ کہ ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے لکیلی. اچھا جی. تو اس میں یہ کہ ہم ایک پروسیجر کرتے ہیں اس کو ہم PRP ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. PRP؟ جی جی. PRP اسٹینڈز فار پلیٹلیٹ رچ پلازما. اچھا جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ آپ کے خون کے اندر دو طرح کے خلیے ہوتے ہیں جن کو عام لفظوں میں ہم سفید خون یا سرخ خون، دو طرح کے خونوں کی اس میں کلر ہوتے ہیں. ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز عام لفظوں میں جن کو کہتے ہیں. صحیح ہے. وہ کچھ حصہ ہمارا جو ہوتا ہے اس کے جو پلازما جس کو ہم کہتے ہیں جی. اس کو ہم جب سینٹریفیوج کرتے ہیں آپ کے سرخ خون کے اندر سے سرخ خون علیحدہ کر کے اور سفید خون ہم علیحدہ کر کے جو سفید خون والا حصہ ہے اس کے اندر ہماری ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں. اچھا. آپ کا جو پلیٹلیٹ کا جو کام بیسیکلی کچھ اور بھی اس کے مقاصد ہیں جو باڈی میں وہ کرتا ہے، خون جمانے کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ مطلب پتا چلا کہ یہ اس کے اندر گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا. گروتھ فیکٹرز کا پھر یہ ہے کہ آپ جیسے کسی زمین میں کھاد ڈالتے ہیں کسی درخت کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، کسی فصل کی بڑھوتی کے لیے، تو سیم یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہم جو بالوں کی گروتھ ہے اس کے لیے ہم لوگ آپ کے پلیٹلیٹس کو ایک خاص پروسیس کے تھرو اس کو پروسیس کر کے اس کے کچھ اندر کچھ ایکٹیویٹرز ڈال کے کچھ ملٹی وائٹامن ڈال کے آپ کے جو افیکٹڈ ایریا ہے اس کے اندر ہم بالوں کے اندر وہ تھرو ایک پراپر طریقہ کار ہے اس کے اندر ہم وہ انجیکٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ہیئر فال بڑا جلدی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بال کی جو تھننگ ہو رہی ہے وہ اس سے آپ کے بال تھوڑا موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو درخت اور فصل کی مثال دی. جی 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 جی. ٹھیک ہے. اور تیسرے لیول پہ اس میں یہ تین چیزیں، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈورمنٹ ہیئر ہیں جو نیچے آپ کو روا سا بالوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ روا سا ایسا ہوتا ہے جو ڈورمنٹ ہیئر ہیں وہ جو تھوڑے سے فولیکلز تو ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ اگ نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا ہمیں سہارا دینا پڑتا ہے، تھوڑا دھکا لگانا پڑتا ہے، تھوڑا اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا. تھرو دیٹ پروسیس ہم یہ جو PRP ہم کرتے ہیں، یہ اس پروسیس کے تھرو ہم وہ جو گروتھ فیکٹرز ان کو دے رہے ہیں اس سے وہ جو ڈورمنٹ ہیئر ہیں ان کی بھی گروتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے بالوں میں ایک بلک آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال ریکور ہونا شروع ہو گئے. اچھا. یہ گویا آپ اس طریقے سے بالوں کو بہتر کر سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہم لوگ جو پریکٹیکلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی بالکل ہو رہی ہیں جی. ہم لوگ آپ کا جو ایجنگ پروسیس ہے اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، جو نیچرل اللہ کی طرف سے ایک پروسیس چل رہا ہے، جو ایج آپ کی ایک دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں ایستھیٹکس کے حوالے سے اب جتنی ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں. اب دیکھیں ٹرانسپلانٹ آ گیا ہے، آپ کے بال جو جس کے بالکل بھی بال نہیں ہیں اس کو بھی آپ
تھرو ٹیکنیک جو ٹرانسپلانٹ ہے اس میں آپ اس کو بھی آپ بالوں کی جو زیبائش ہے وہ دے سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے پہلے اگر آپ ان ٹائملی کسی کی اسٹیٹکس والے بندے کے پاس یا کسی اچھے ماہر ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اسی سٹیج پہ وہ روک لیتا ہے تاکہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم اس پروسیس کو کم از کم اگر روک نہ سکتے ہیں, کم از کم یہ کہ ہم اس کو لنگر آن کروا سکتے ہیں. جو بال آپ کے 5 سال میں گرنے تھے ہم ان کو 10 یا 15 سال تک گرنے پہ آگے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کے بال اپنے سر پہ قائم رہیں. جی زری کیانی ہیں جی, سلام دے رہی ہیں آپ کو, اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کم عمری میں ہی چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں, یہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں بالوں کی سفیدی بھی جو نا یہ بڑا ایک عام سا, یہ بھی ایک عام سی کمپلین ہے. اب اس میں زیادہ تر ایک تو آپ کا جینیٹک پیٹرن ہے, اگر آپ کی فیملی پیٹرن میں وہ چیز ہے پھر تو چلیں وہ ہونا ہی ہونا ہے. کچھ تو یہ ہے کہ کچھ لوکلائز جو آپ کی وائٹنس ہوتی ہے, اس کو ہم وٹلائگو کہتے ہیں, جو خاص ایک بیماری ہے, اس میں آپ کا لوکلائز ایک پیچ ہوتا ہے بالوں کا, وہ جب وہاں سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ پوری پھر بالوں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ پورے بال ہی سفید ہونا یا گرے ہونا شروع ہو گئے. وہ ایک لوکلائز پیچ ہوتا ہے, وہ خاص ایک بیماری ہے, اس کے اندر وہ بال سفید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ کچھ آپ کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں اس میں بھی اسپیشلی بچوں میں آج کل ایک نئی اسٹڈی میں نے پڑھی کہ وائٹامن ڈی کا جو لیول اگر کم ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کی پری میچور وائٹننگ یا گریئنگ بالوں کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ ساری چیزیں پھر دیکھ کے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کی ہسٹری سے کہ آپ کے فیملی پیٹرن آپ کا کیسا ہے, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں یا نہیں ہیں, یا آپ کو اسٹریس کا لیول کتنا ہے, ٹھیک ہے جی, کو میل نیوٹریشن ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اب اس کے مطابق اس کی جو دوائی ہے وہ تجویز کی جاتی ہے. تو ویسے ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے بات پوچھی, کیا اس سے ریلیٹ میں ایک چیز کر رہا ہوں, چونکہ عموماً آپ ڈاکٹر صاحبان سے یہ چیز سیکھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود بتایا میل نیوٹریشن سے ہوتا ہے مسئلہ. بچوں کو شروع سے ہی کون سی خوراکیں دی جائیں اور کون سی خوراکوں سے بچایا جائے کہ ان کی دیگر اعضاء کے ساتھ ساتھ اسکن اور بال ان کے ذرا صحت مند رہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں دیکھیں ایک بیلنس ڈائٹ کا نا کانسیپٹ ہمارے ہاں شاید اس طرح کا نہیں ہے. کچھ تو ہمارے کچھ جو اکنامیکل ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اس حوالے سے سوشلی جی اکانومی کافی سفر ہوئی ہے. جی آج کل آپ کو ملک کے حالات پتہ ہی ہیں, ہر بندہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم جتنا ہو سکے نا, جتنا آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے, آپ جتنی چاہے جس کلاس سے بھی آپ تعلق ہے, آپ کا لوور مڈل کلاس سے ہیں, لوور کلاس سے ہیں یا اپر مڈل کلاس سے ہیں, جو بھی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے آپ ایک تو پانی کا استعمال بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اسکن کے حوالے سے, اور آپ کی جو وائٹامنس چیزیں اس میں آپ کچھ نہ کچھ اپنے خوراک میں فروٹ, دودھ, انڈے, مطلب اس طرح کی جو نیوٹریشنل آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ کھانے والی چیزوں سے آپ کی جو تھرو ڈائٹ ہے وہ پوری رکھیں. اس میں پھر پھل پھول یعنی سبزیاں اور فروٹس جو ہیں یہ زیادہ رکھیں. جی بالکل. اس میں جو آپ کی سبز پتوں والی سبزیاں, اس میں پھر آپ کے موسمی پھل, اس میں آپ دودھ, اس کے علاوہ آپ کا پانی کا بہت زیادہ استعمال. اور ضروری چیز ہے کہ آپ جو ہم آج کل ایک بڑا عام سا رجحان ہے کہ ہم لوگ جو فاسٹ فوڈ کی طرف بڑے راغب ہیں, اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے, بچے جاتے ہیں فاسٹ فوڈ کی طرف. جی بالکل, وہ بہت فاسٹ ہیں اس سینس میں. تو وہ مطلب اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے گھر میں بھی یہی کہتا ہوں, تو باقی لوگوں کو بھی یہی مشورہ مطلب دینا چاہتا ہوں کہ یہ چلیں کبھی کبھار ونس ان اے بلو مون, وہ چلیں کبھی کبھار. خیر ہے بچے مطلب شکایت کرتے ہیں یا بچوں کا دل کرتا ہے جو بھی, تو اس میں کبھی کبھار تو خیر ہے. اب اس میں روٹین میں آپ اس کی ہیبٹ نہ بنائیں کہ بچہ صبح وہ ناشتے میں برگر کھا رہا ہے, دن کو وہ پیزا کھا رہا ہے, شام میں کچھ اور وہ کولڈ ڈرنکس لے رہا ہے, اسپیشلی جو فاسٹ ہماری جو کیا کہتے ہیں ان کو کاربونیٹڈ جو بیوریجز ہیں. جی بالکل, یہ فیزی ڈرنکس تو بالکل ہی مطلب سختی سے ڈسکریج کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ اب جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں بھی ونس اگر وہ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز روٹین میں آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے اندر اسپیشلی یہ ہیبٹ بنائیں کہ ان کو ہیلدی فوڈ کی طرف راغب کریں, زیادہ پانی کی طرف راغب کریں, دودھ کا استعمال ان کو کروائیں, موسمی پھل جتنے بھی ہیں, موسمی سبزیاں جتنی بھی ہیں, ایک بیلنس ڈائٹ, گوشت بھی رکھیں اپنی خوراک میں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ آپ بچوں کو دیں گے تو ان کو چھوٹی موٹی جو بیماریاں, ایک تو امیونٹی آپ کی اچھی ہو جائے گی, ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا. صحیح. تو یہ ڈاکٹر صاحب ہم پروٹین کے سورسز دیکھتے ہیں, ایک طرف تو یہ بوٹینیکل سورس ہے, دوسری طرف اینیمل سورس ہے. تو بوٹینیکل سورس دالیں وغیرہ ہیں, لوبیا ہے, ان چیزوں سے بھی آپ بیلنس ڈائٹ لے کے چلیں نا. جی بالکل. دیکھیں پروٹین کا ہم عام کنسپٹ ہم سمجھتے ہیں شاید گوشت ہی ہے. جی 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 جی. اب دیکھیں گوشت ہر بندے کی اب اس دسترس میں نہیں ہے یا پہنچ میں نہیں ہے, تو کم از کم آپ کی سبزیاں, دالیں جو سستی نسبتاً چیزیں ہیں, کم از کم جو آلٹرنیٹ آپ کے متبادل سورسز ہیں, کم از کم یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ, میں کہتا ہوں کہ آپ گوشت ہی کھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ گائیڈ کریں گے. میں نے دیکھا ہے
آپ نے لفظ یوز کیا موسمی پھل اور موسمی سبزیاں. آج کل سٹرس کا سیزن ہے تو کنو، مالٹے، فروٹر بڑے سستے اویلیبل ہیں. اتنے زیادہ مقدار میں اللہ نے پیدا کر دیے کہ وہ مارکیٹ خود بخود اس کو کوپ کرنے کے لیے سستی پرووائڈ کرنے پہ مطلب مجبور ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی موسم میں پالک پیدا ہوتی ہے تو اتنی پیدا ہوتی ہے جناب کہ وہ فی گڈی آپ کو 5 روپے 10 روپے کی مل جاتی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے میرا خیال ہے. جی بالکل. دیکھیں ہم زرعی ملک ہیں جی. ہماری 70% سے زیادہ کی آبادی آپ کی زراعت سے منسلک ہے. جی. اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے تو جتنا وافر مقدار میں موسمی پھل اور سبزیاں ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں جی اور سستی، اس میں آپ منڈی میں چلے جائیں، بازار میں ہو سکتا ہے نسبتاً آپ کو مہنگی ملے گی، دکان پہ منڈی چلے جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں جی جی وقتاً فوقتاً. اس میں دیکھیں کہ آپ منڈی چلے جائیں گے تو آپ کو نسبتاً وہ کم قیمت میں آپ کو وہاں سے وہ چیز اور وافر مقدار میں بھی آپ وہ چیز لے سکتے ہیں. جی. اس میں یہ ہے کہ کم از کم زرعی ملک ہے ہم، اس میں موسمی پھل موسمی سبزیاں جو بھی آپ کو موسم کے حوالے سے جو چیز اویلیبل ہے اور سستی اویلیبل ہے اور متبادل اس کا وہ سورس ہے آپ کی نیوٹریشن اور ڈیفیشنسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. جی. یہاں پہ جی جہانگیر حسین چودھری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی میں اس وقت بھمبر سے میرپور کی طرف آتے ہوئے گاڑی میں پروگرام سن رہا ہوں. ڈاکٹر فیصل صاحب بہت زبردست طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، بڑی مہربانی. انصاری صاحب یہ پروگرام کنٹینیو کریں اور ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلائیں، ان سے آپ سوال کریں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر 42 سال ہے اور مجھے سردیوں میں پاؤں کے یہ جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان فنگس کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا کیا علاج ہے؟ یہ فنگس یہ ہوتی ہے؟ جی بالکل بالکل. یہ سردی اور گرمی سے خیر اس کا اس طرح کا کچھ زیادہ تعلق تو نہیں. عام طور پہ یہ گرمی بند ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ بند جوتے پہنتے ہیں نا، ایک تو ان میں ہوا کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، آپ بند جوتے پہنتے ہیں چاہے وہ گرم رہیں یا ٹھنڈے رہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے فوراً ہوتا ہے، آپ صبح غسل کیا، آپ نے وضو کیا، فوراً جرابیں پہنی، بند جوتے پہن کے آپ نکل گئے. یہ بیسیکلی آپ کی نمی والا جراثیم ہے. اس کو جو فنگس کی خاص قسم ہے جو زیادہ عام طور پہ نمی والی جگہ پہ اس کی اپنا نمائش اس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو جو مشورہ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کھلے جوتے پہنیں. آپ بند جوتے نہ پہنے، ہوادار آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے تاکہ ان کو ہوا لگتی رہے. خشک رکھنے سے اور ان کو گرم رکھنے سے آپ کچھ نہ کسی حد تک آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. دوسرا پھر یہ کہ اگر آپ کو زیادہ وہ تکلیف ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دوائی بھی کھانی پڑتی ہے. مخصوص کچھ ہماری دوائیاں ہیں جو اس فنگس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، لگانے والی کریمز بھی ہیں. اس کے علاوہ جی بالکل وہ دیکھنے کے بعد ہی کہ آپ کا کتنا آپ کو پھر یہ کہ اس میں پھر وزن کیا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو اینٹی فنگل جو ٹریٹمنٹ ہے کچھ خاص جو دوائیاں ہیں وہ کچھ دوائیاں ویٹ کے حساب سے بھی ہوتی ہیں. کچھ آپ کی باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ آپ کو کچھ ساتھ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے یا کچھ اور آپ دوائی تو نہیں کھا رہے جس کے ساتھ خدا نخواستہ اس کے کوئی ڈرگ انٹریکشن ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں معائنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ایک خاص اس علاج کے لیے ضرور ہوتی ہیں. سر دست آپ اتنا کر سکتے ہیں میرے اس چینل کے توسط سے کہ آپ پاؤں کو زیادہ تر گیلا نہ ہونے دیں. گیلا ہوں تو فوراً اس کو خشک کر لیں. خشک کیے بغیر آپ پاؤں میں جوتے استعمال نہ کریں. جتنا ممکن ہو سکے پاؤں کو خشک رکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اعجاز صاحب نے وٹیلیگو کوئی چیز ہے، بیماری ہے، اس کا علاج، وجوہات اور تدارک جو ہے اس حوالے سے کوشچن پوچھا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی متعلقہ کوئی چیز ہے؟ جی بالکل. یہ بھی ایک اسکن کی بڑی خاص بیماری ہے. جی. اس میں جو اسکن کے اندر پگمنٹیشن ہماری جو ہوتی ہے نا، جس کی ہماری رنگت جس کو کہتے ہیں، جی وہ خاص ایک ہمارا ایک کیمیکل ہے، اس کو ہم میلانن کہتے ہیں. میلانن. جی. اچھا. وہی میلانن آپ کی اسکن کو رنگت دیتا ہے، چاہے ہم کالے ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، براؤن ہوتے ہیں، جو بھی ہماری رنگت ہوتی ہے، رنگت یہ آپ کا جو میلانن ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک. یہ بیسیکلی جو وٹیلیگو بیماری ہے یہ بیسیکلی اس میلانن کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی مخصوص حصے میں آپ کی وہ جلد سے وہ جو آپ کے میلانن یا میلانوسائٹس جو اس کے سیلز ہیں وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ریزنز پہ اگر جائیں تو اس میں پھر ایک تو آٹو امیونٹی ہے کہ کئی دفعہ وہ جسم خود بناتا ہے کسی مطلب آٹو امیون پروسیس کے تھرو کہ آپ کا اپنا جیسے فوجی ہے وہ آپ کے اپنے ہی خلاف مطلب وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے، لڑائی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم مطلب سادے لفظوں میں آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ کچھ آپ کی جو مطلب جینیٹک پیٹرن ہے، کچھ جینیٹک ڈیزیز ہیں وہ بھی آپ کیری کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں ہے تو اس میں تقریباً 20 to 30% چانس ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد کو ہے تو کسی دوسرے میں بھی وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اگلی نسل میں آپ کی جو اس طرح جو سفید دھبے جو بننا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اس میں پھر آگے خاص
طرح کی ہوتی ہیں کہ آگے ٹائپس پہ اگر جائیں تو اس میں اگر یہ لوکلائزڈ ہے تو ایک فوکل ہوتا ہے کہ خاص اگر آپ کے خاص ہاتھوں پہ رہے گا یا پھر آپ کے خاص پاؤں پہ رہے گا, خاص کسی جسم کے حصے پہ رہے گا, اس کو ہم مطلب لوکلائز کہتے ہیں. اگر تو یہ جنرلائز ہوتا ہے تو یہ پوری باڈی کو بھی انوالو کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں, پورا جسم بھی سفید ہونا آہستہ آہستہ وہ جب باڈی کو انوالو کرنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو روکتے نہیں ہیں, اس کو بر وقت علاج نہیں کرواتے تو یہ پھیلتا پھیلتا وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جسم بھی انوالو ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو اب اس کا علاج ہے ڈاکٹر صاحب کوئی؟ جی سچ پوچھیں تو اس کا سچ اس طرح کا کوئی پکا علاج ممکن نہیں ہے. اگر تو یہ لوکلائزڈ ہے, وہ پھیل نہیں رہا, رک گیا ہے, آپ کو سفید دھبے بن گئے ہیں, چاہے وہ چہرے پہ ہے, چاہے باڈی پہ ہے, چاہے ہاتھوں پہ ہیں, یا آپ کے جسم کے کسی حصے پہ بھی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم اس کو کیموفلاج تھراپی کہتے ہیں کہ جی مطلب آپ اس کو تھرو میک اپ فاؤنڈیشن جیسے خواتین کرتی ہیں اس میں ہم اس کو کور کر سکتے ہیں, آپ کی اسکن ٹون کے حساب سے آپ اس کو چھپا سکتے ہیں. ٹھیک. دوسرا ایک ہوتا ہے اس میں ری پگمنٹیشن ہم اس کو کہتے ہیں, ایک پروسیس ہے, اس میں ہم اسٹیرائڈ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کرواتے ہیں. کچھ اور کیمیکلز ہیں, امیونو ماڈولیٹرز ہیں, ایک مطلب ٹیکرولمس ایک سبسٹینس ہے, اس کی کریمز ہم ان کو مطلب دیتے ہیں تاکہ اس میں وہ ری پگمنٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ایک آٹو امیون جو پروسیس ہم اس کو تھوڑا سا روک سکتے ہیں, اور اگر وہ تھوڑے ایریا پہ ہے تو اس کا جلدی علاج ممکن ہے, اگر تو وہ زیادہ پھر پھیل گیا تو اس کا علاج پھر اپنا اچھے الفاظ میں آپ کو کہوں تو اس میں پھر ممکن نہیں ہے. پروگرام کا آخری حصہ ریڈیو ہیلتھ کلینک ود جنید انصاری, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور پہ. اسکن اسپیشلسٹ, کلاسیفائڈ اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیصل شبیر ہمیں اس وقت گائیڈ کر رہے ہیں جلد کی بیماریوں کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں گے, ہم سنتے ہیں کہ میرپور کے اندر پہلے یہاں پہ اویلیبل نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ وہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ تھراپی ہے وہ دے سکیں. میں نے سنا ہے کہ آپ یہ چیز بھی سیکھ کے آئے ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیں گے لوگوں کو؟ جی بالکل. مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں جس ٹیم کا حصہ رہا ہوں وہاں پہ ٹریننگ کے دوران, تو ہم لوگ انڈر دا کائنڈ سپروین آف کرنل قمر الدین خان صاحب, جی وہ آرمی کے اونلی ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہے اور امریکن کوالیفائڈ. ماشاءاللہ. تو مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ میں ان کی انڈر کائنڈ سپروین وہاں پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کو دیکھتا بھی رہا اور میں سیکھتا بھی رہا. ماشاءاللہ. تو مجھے بلکہ انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل ہونے کا بھی اعزاز بخشنے کی کوشش کی, پر میں چونکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا امپلائی تھا, اس وجہ سے میں نے پھر میرے کچھ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ان کو وہ جوائن کر سکتا فیوچر کے لیے. تو جتنا میں وہ سیکھ سکتا تھا یا دیکھ سکتا تھا, خالی وہ آپ کو آج کل دیکھنے کے بھی آپ کو فری, there is no free lunch in the world. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ مجھے انہوں نے, ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے وہ پروسیس پورا وہ دکھایا, وہ سمجھایا, وہ بتایا, ہاتھ پکڑ کے وہ سکھایا. تو میں اس سینس میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرپور میں تو ابھی کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کر رہا, تو یہ کہ ان دا نیئر فیوچر انشاءاللہ, کیونکہ وہ دیکھیں وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, اس کے لیے ایک پراپر سیٹ اپ اور ایک پوری ٹیم چاہیے. پورا مشکل کام ہے. جی بالکل. اس میں ایک سرجن کا کام نہیں ہے بیسیکلی, آپ کو ہیلپنگ ہینڈز بھی چاہیے, جو آپ کے ٹیکنیشینز ہیں, جو آپ کا او ٹی اسٹاف, جیسے آپ کو پراپر ایک تھیٹر چاہیے, جیسے اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ایک جگہ چاہیے, پراپر لائٹنگ چاہیے, پراپر اسٹاف چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ پراپر مشینری چاہیے. تو وہ انشاءاللہ نیئر فیوچر انشاءاللہ دیکھیں, اگر حالات سازگار رہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میرپور میں بھی ایسی فیسلٹی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں چاہوں گا, پروگرام میں ہمارا 1 منٹ باقی ہے, کہ وہ تمام احباب جو کہ بہن بھائی لائن آف کنٹرول سے لے کر نہ جانے کون کون سے علاقوں میں آپ کو سماعت فرما رہے ہیں, ڈاکٹر فیصل شبیر صاحب اسکن کی بیماریوں کے حوالے سے, اسکن کی پیچیدگیوں کے حوالے سے بچنے کے لیے آپ تمام اہل پاکستان کو, اہل کشمیر کو ماہر امراض جلد کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, جلد کے لیے جو پریکاشن ہے نا, میں سب سے پہلی پریکاشن سب کو اپنے مریضوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ, چاہے وہ گرمی ہے چاہے سردی ہے, آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. ٹھیک. اب سردیوں کی چونکہ ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں تو اس میں جب اسکن کی جو خشکی ہے وہ ایک بڑی عام سی چیز ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں, اس کو ہائیڈریٹ رکھیں اور موئسچرائزر کا استعمال باقاعدگی سے کریں. سرسوں کا تیل موجود ہے, کوئی بھی آپ آلیو آئل لے لیں, آپ سرسوں کا تیل لے لیں, آپ ناریل کا تیل لے لیں, جو بھی آپ کو موئسچرائزر کو, اور کچھ نہیں تو ویسلین ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, وہ آپ کم از کم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اپنی اسکن کو باہر سے بھی آپ نے اس کو موئسچرائزر دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال کم کریں. اس کے بعد جو پاؤں اور ہاتھوں کی جو بیماریاں آج کل جیسے ہوتا ہے, اس کو میں نے چل بلین کا آپ کو بتایا, اس میں یہ کہ پاؤں گرم رکھیں.
میرے اس پروگرام کا اگر یہ میسج اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے. جی جی. کہ آپ پانی کا بہت زیادہ استعمال, مشروبات کا استعمال سردیوں میں, جلد کو خشکی سے بچانے کے لیے ایمولینٹ یا موئسچرائزر کا استعمال, ٹھیک ہے جی, اور جو زیادہ فاسٹ فوڈ, فیزی ڈرنکس اور اس طرح کی چیزوں کا روک تھام سردی کے حوالے سے. آگے چل کے گرمی میں چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں جو بھی ہے وہ آپ کی مرضی ہے, کم از کم سردیوں میں ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں, کم کر دیں. جی. آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا ڈاکٹر فیصل شبیر, ڈرمٹالوجسٹ, اسکن اسپیشلسٹ, آسان الفاظ میں اردو میں ماہر امراض جلد. ہماری جتنی جلدی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ماہر ڈاکٹر جو ہیں, انہوں نے آج ہمیں ریڈیو ہیلتھ کلینک with جنید انصاری, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان FM 101.4 پر میرپور میں براہ راست آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے, اور آپ سے گزارش کی ہے, ان کی گزارش بھی ہے, میری استدعا بھی ہے کہ مہربانی کر کے اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے, اس نعمت کو, اور یہ جو جسم ہے اس کا ایک ایک سیل, یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, اس کی قدر کریں اور اس کی ناقدری سے ہر حالت میں بچیں. اسکن کا خیال رکھیں, کوئی بیماری ہو جائے تو جو کنسرن ڈاکٹر ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے, اور وہ ہیں ماہر امراض جلد ڈاکٹر فیصل شبیر صاحب. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے مہمان ڈرمٹالوجسٹ, اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیصل شبیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.